الأنبياء وأشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر اور بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا نور الله سبحان الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا اننا في بحر هم مغرق خذ يدينا سهل لنا اشقارنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حمد و صلوات کے بعد میرے دوستو آج کی اس بزم کو ہم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین پیکر صدق و وفا آبروئے اہل وفا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کرتے ہیں سبحان اللہ، جس میں آپ کے عقائد، نظریات اور سوچ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق سچ کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے اور اس محبت میں اضافہ فرماتا چلا جائے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور جو شخص بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر بڑا ہی انعام و اکرام ہے۔ میرے دوستو، اگر تصوف کو اجمالی یا تفصیلی طور پر بیان کرنا شروع کروں، تصوف کے موضوع کو جو ایک براڈ سبجیکٹ ہے اس کو بیان کرنا شروع کروں تو کئی نشستیں لگیں گی، کئی بیانات چاہیے، کئی کتابوں سے مواد چاہیے، لیکن اگر ایک ہی نشست میں اور ایک ہی وقفے میں آپ تصوف کو سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف سیرت صدیق اکبر کا مطالعہ فرما لیں۔ اس بات کی دلیل میں حدیث شریف سے دوں گا، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ اب اس تصوف کی جو میں نے بات کی ہے، حقیقت کی جو بات کی ہے کہ اگر آپ تصوف کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کا مطالعہ فرما لیں، ایک ہی کام کر لیں تو آپ کو تصوف سمجھ آ جائے گا، بلکہ آپ اللہ کی عطا سے صوفی بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس بات کی دلیل کے طور پر میں حدیث پاک بیان فرما رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ نیک خصلتیں نیک خوبیاں 360 ہیں، 360، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے اندر وہ ایک خوبی، ان 360 میں سے ایک خوبی یا ایک خصلت اس میں ڈال دیتا ہے۔
اس خوبی کی وجہ سے وہ انسان، وہ شخص جنت میں چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس خوبی کے باعث وہ جنت میں چلا جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، جب آپ یہ بیان فرما رہے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ان 360 میں خصلتوں میں سے یا نیک خصلتوں میں سے کیا میرے اندر بھی کوئی ایک خصلت یا خوبی موجود ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے صدیق تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے اندر ساری 360 خوبیاں ڈال دی ہیں. سبحان اللہ. ساری کی ساری 360 خوبیاں تمہارے اندر ڈال دی ہیں. سبحان اللہ. اب یہی وجہ ہے، میں کہہ رہا ہوں، دعویٰ کر رہا ہوں کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو تصوف سمجھ آ سکتا ہے، اور آپ اللہ کی عطا سے ان کی سیرت کو فالو کرتے رہیں تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا دے. میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر میرے صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں میری پوری امت کا ایمان رکھ دیا جائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے صدیق کا پلڑا بھاری ہو جائے. سبحان اللہ. یہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ صدیق اکبر کا ایمان پوری امت کے ایمان سے زیادہ بھاری ہے. آپ نے فرمایا، مفہوم ہے حدیث پاک کا، آپ نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، اس نے دلیل مانگی، لیکن یہ صدیق، میرا صدیق ایسا میرا یار ہے، میرا دوست ہے کہ جب میں نے اس کے سامنے دین پیش کیا تو اس نے بغیر دلیل کے اسلام قبول کر لیا. آپ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے والے مرد مجاہد ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام کے فرمان عالی شان کو سنیں اور جھوم اٹھیں. اور جو بات میں نے شروع میں کی ہے کہ محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ اللہ تبارک و تعالی بے شمار انعامات سے نوازتا ہے، جن میں سے ایک انعام آپ کو بتاتا جاؤں، اس پہ آپ جھوم اٹھیں. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل کیا میری امت کا حساب لیا جائے گا؟ کیا میری امت کا بھی حساب لیا جائے گا؟ تو جبرائیل امین نے جواب دیا کہ ہاں یا رسول اللہ، لیکن ابو بکر کا نہیں لیا جائے گا. سبحان اللہ. لیکن ابو بکر کا نہیں لیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی آپ کے دوست صدیق اکبر سے فرمائے گا کہ اے ابو بکر جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جا. سبحان اللہ. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں گے یا باری تعالیٰ میں جنت میں نہیں جاؤں گا، میں جنت میں نہیں جاتا جب تک مجھ سے محبت کرنے والوں کو تو میرے ساتھ جنت میں نہیں بھیجتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھ سے محبت کرنے والوں کو میرے ساتھ جنت میں نہیں بھیجتا، میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے صدیق، اے ابو بکر اپنے دوستوں کو لے کر بہشت میں داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو ساتھ لے کر بہشت میں داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ محبت صدیق اکبر پہ جھوم اٹھیں اور اس محبت میں اضافہ کریں. یہی ایک فضیلت ہے ہمارے لیے، ہمارے لیے باعث نجات بھی ہے، ہمارے لیے باعث بخشش بھی ہے، جنت میں داخلے کا سبب بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابو بکر جب میں نے تجھے پیدا کیا تھا تو میں نے جنت سے وعدہ کیا تھا کہ جنت عدن، فرماتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنت عدن ہے، ان سے وعدہ کیا تھا کہ اے جنت عدن
जो भी मेरे अबू बकर से मोहब्बत करेगा मैं जरूर उनको तुझ में दाखिल करूंगा। ये अल्लाह का जन्नत से किया हुआ वादा है और अल्लाह कभी अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। मेरे सैयदना सिद्दीक़ अकबर, मेरे मुर्शिद, मेरे हादी, मेरे राहबर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है। अल्लाह ने बहुत बुलंद रुतबा आपको बहुत बुलंद शान अता फरमाई है। मेरे आका अलैहि सल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने अब मेरे अबू बकर के लिए एक महल गुंबद नुमा महल बनाया है सुर्ख याकूत का आला इलीजीन में, जिसके तकरीबन 4000 दरवाजे हैं। तकरीबन नहीं 4000 दरवाजे हैं उस महल के। मकाम देखें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि जब भी अबू बकर अल्लाह अज़्ज़ा वजल से मिलने की ख्वाहिश करेंगे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल से मिलने के मुश्ताक होंगे, तो कोई एक दरवाजा खोलेंगे और बगैर पर्दे के अल्लाह अज़्ज़ा वजल का दीदार कर लेंगे। सुभान अल्लाह। जब भी चाहेंगे उस दरवाजे को खोलेंगे और बगैर पर्दे के ऊपर तशरीफ रखेंगे। ऊपर ना बस ठीक है। ना ठीक है तब क्या देखें? नहीं ठीक है यही पे तकिया से बस तो मकाम देखें, बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे सुभान और 4000 दरवाजों का एक गुंबदनामा महल है जो सुर्ख याकूत का आला इलीजीन में बना हुआ है और उसके 4000 दरवाजे हैं। जब भी शौक दीदार इलाही होगा आप कोई भी दरवाजा खोलेंगे बेपर्दा अल्लाह का दीदार करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुजाअत कैसी है, बहादुर कैसे थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर। मौला अली पाक गवाही देते हैं कि यौम बदर को सैयदना सिद्दीक़ अकबर अकेले हजूर के सामने तलवार खड़े होकर आपकी हिफाजत के लिए खड़े रहे। आपकी हिफाजत के लिए खड़े रहे और किसी को भी करीब ना आने दिया। अब मेरे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का अकीदा देखें, उनका अकीदा उनकी सीरत से पता चलता है। आपका अकीदा ये है कि एक दर को पकड़ लो और मजबूती से पकड़ लो और उसी दर इतना मजबूती से पकड़ो कि उसी दर पर मौत आ जाए, उसी दर पर मौत आ जाए। जैसा कि मेरे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजूर का दर पकड़ा और पकड़े रखा हत्ता कि आपका विसाल का वक्त आ गया। आपने हजूर का दामन, हजूर का दर न छोड़ा। वो कहते हैं एक एक हर्फ सजन दा, एक एक हर्फ सजन दे ना दा सानू दिसदा वांग कुराने सूरत यार दी वेख दिया रहना सब अमलां दी जाने ते हरदम याद सजन विच रहना साडा ऐ हुई विद ज्ञाने। ओ सजना साडा दीन की पुछदा है, साडा ऐ हुई दीन ईमान है। सुभान अल्लाह। साडा ऐ हुई दीन ईमान है। हजरत सैयदी सक्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। एक दफा एक दरख्त के नीचे बैठे थे तो उस दरख्त से हम कलाम हो गए। उस दरख्त से हम कलाम हो गए तो दरख्त कहने लगा कि ऐसी भी सकती, मैं तो लोगों के लिए बड़ा ही मुनाफा बख्श हूँ, फायदेमंद हूँ कि मैं खुद धूप में ठहरा रहता हूँ और लोगों को छांव देता हूँ और लोग मुझे पत्थर मारते हैं कंकर मारते हैं लेकिन मैं उनको फल देता हूँ। सुभान अल्लाह। ये भी एक फकीरी में एक खसलत, एक खूबी, अच्छी खूबी है। खुद तकलीफ में होकर दूसरों को फायदा देना या लोग अगर आपको तकलीफ दें आप उसके साथ भलाई करें तो ये भी एक अल्लाह वालों की सिफत में एक सिफत है। तो हज़रत सैयदी सिक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया लेकिन तुम्हारी अखीर अच्छी नहीं है, तुम काट दिए जाते हो और जला दिए जाते हो। तुम्हारी अखीर तो अच्छी नहीं, जब सूख जाओगे खुश्क लकड़ी बन जाओगे तो उसके बाद जला दिए जाओगे, तो तुम्हारी अखीर तो अच्छी ना हुई। तो उसने क्या कहा
दिल के कानों से सुने। तो उस दरख्त ने कहा हाँ, इसकी वजह यह है कि मेरी जिधर की हवा चलती है मैं उधर को मुड़ जाता हूँ, जिधर की हवा चलती है मैं उधर मुड़ जाता हूँ, इसलिए मैं सूख जाता हूँ, आग की नजर हो जाता हूँ। मकसद ये है कि जिस शय के साथ, जिसके साथ, पीर के साथ आपने दामन वाबस्ता किया है, उस दामन को मजबूती से पकड़ लें और मरते दम तक उसको पकड़े रखें, तो बईद नहीं अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने करीब कर लेगा सुभान अल्लाह। और बेशुमार इनामात से नवाजेगा। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अकीदा है और उन्होंने सिखाया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़माने जाहिलियत में भी कभी बुत परस्ती नहीं की, सुभान अल्लाह। बुतों के करीब तक ना गए। बुत परस्ती तो दूर की बात है। 4 साल की उम्र का बच्चा कैसे होता है, जरा अंदाजा लगाएं। 4 साल की उम्र का बच्चा, एक छोटा सा बच्चा होता है। 4 साल की उम्र में आपके वालिद अबू कुहाफा जो इस बुत परस्ती की दलदल में फंसे हुए थे, आपको लेकर बुत खाने में गए। जब बुत खाने में गए तो बड़े बुत कदा जो बुत था, जो मूर्ति थी बुत की, उसके सामने खड़ा करके कहते हैं कि अबू बकर, इसको, आपका नाम अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला ये माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये हमारा खुदा है, इसके सामने सजदा करो। ये कहकर अबू कुहाफा आपके वालिद बाहर चले गए। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बुत की जानिब देखा और उससे कहा कि मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिलाओ। फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया, डेफिनेटली कोई जवाब देना ही नहीं था। फिर आपने कहा कि मुझे कपड़े चाहिए, मुझे कपड़े दो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जहानत देखें आपकी 4 साल की उम्र में। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो आपको जलाल आ गया। आपने एक पत्थर उठाया, छोटा सा पत्थर उठाया। ताकत कितनी होती है 4 साल के बच्चे की उम्र में? छोटा सा पत्थर उठाया और मूर्ति के मुंह पर दे मारा, मूर्ति के मुंह पर दे मारा और कहा अगर अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। और इतनी ताकत से मारा कि वो मूर्ति गिर पड़ी और टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गई। सुभान अल्लाह। जब धड़ाम से गिरी तो आवाज पैदा हुई। अबू कुहाफा जो नजदीक थे वो आए, आवाज सुनकर अंदर आए। वो आपको पकड़कर अपनी ज़ौजा के पास ले गए, यानी कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा के पास ले गए और शिकायत की कि देखो तुम्हारे बेटे ने ये क्या काम किया है। तो आपकी वालिदा ने फरमाया कि इनको छोड़ दें। जब ये पैदा हुए थे तो गैब से आवाज आई थी कि तुम्हें आजाद बेटा मुबारक हो। आजाद बेटा, अबू बकर की माँ तुझे आजाद बेटा मुबारक हो। आसमानों पे इसका नाम सिद्दीक है और जमीन पर ये मेरे मोहम्मद का दोस्त होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन पर ये मेरे मोहम्मद का दोस्त होगा। सुभान अल्लाह, बेशक। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी शान अता की कि 4 साल की उम्र में, अभी नबूवत का ऐलान भी नहीं हुआ, बुत परस्ती से इतनी नफरत। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। एक यहूदी आपके पास आया, कलमा नहीं पढ़ा था उसने, साहब दर यहूदी था, आपके पास आया। उसने कहा कि ए अबू बकर, मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर बुलाया और उससे हम कलाम हुआ, मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल की इज्जत की कसम है, मुझे तुझसे बहुत प्यार है। यहूदी कह रहा है सैयदना सिद्दीक़ अकबर से। अब कोई हमें इस तरह आकर कह दे तो हम इतरा जाते हैं, गरूर में आ जाते हैं, तकब्बुर में आ जाते हैं। जब उसने अल्लाह की कसम खाई तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर इनकार नहीं किया इस बात का कि ये तू झूठ तो नहीं बोल रहा। ये इस बात का तस्लीम कर लिया इस बात को कि यहूदी सही कह रहा है, अल्लाह की कसम खा रहा है, अल्लाह अज़्ज़ व जल की। लेकिन आप इतराए नहीं, तकब्बर में नहीं है। आप हाथ मांगकर आजिज़ी के साथ आपने सर को झुका लिया, सर को झुका लिया। अभी आपने सर को झुकाया था कि हजरत जिब्राइल अमीन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हो गए, हाजिर हो गए और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बुलवा भेजा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को। पैगाम आया था, वो सुनाना था। आपने फरमाया
اے صدیق ابھی ابھی جبرائیل آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس یہودی نے سیدنا صدیق اکبر سے محبت کا اظہار کیا ہے اللہ نے اسے 2 نعمتیں عطا کی ہیں، 2 نعمتیں۔ ایک یہ کہ قیامت کے دن اس کو بیڑیوں میں نہیں جکڑا جائے گا اور اس کی گردن میں زنجیر بھی نہیں ڈالی جائے گی، کیونکہ ابھی تک وہ کلمہ گو نہیں تھا۔ اس 2 مصیبتوں سے اس کو آزاد اللہ نے کر دیا ہے۔ تو یہودی کو بلایا گیا، یہودی نے جب یہ خبر سنی کہ صرف ایک محبت کی وجہ سے اللہ نے مجھے ان 2 مصیبتوں سے بچا لیا ہے، تو اس کے دل میں ایمان کی روشنی جاگ اٹھا، ایمان کا نور جاگ اٹھا، اور اس نے گواہی دی اسی وقت کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سچے اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب مسلمان ہو گیا، اب آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ قسم اللہ کی میں اپنے دل سے صدیق کی محبت کو ختم نہیں ہونے دوں گا، سبحان اللہ۔ اور اس کو بڑھاتا چلا جاؤں گا لیکن ختم نہیں ہونے دوں گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اب تم مسلمان ہو چکے ہیں، اب تمہیں اللہ کی محبت چاہیے، اب تم مجھ سے محبت کرو گے، نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام مسکرائے، میرے آقا علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ مبارک ہو تجھے، مبارک ہو تجھے، 2 دفعہ فرمایا کہ مبارک ہو تجھے، صدیق کی محبت کی پہچان حاصل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ صدیق کی محبت کی پہچان تجھے جنت، تجھے دائرہ اسلام میں لے آئی ہے، اس کی محبت کے وسیلے سے اللہ نے تجھے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ میرے دوستوں، یہ میرے سیدنا صدیق اکبر کی محبت کا حاصل ہے۔ ایک یہودی کو دائرہ اسلام میں داخل فرما دیا اللہ نے، اس میں نعم انعام و کرام فرمایا، اور ایک سرکار کا امتی اگر سیدنا صدیق اکبر سے سچی محبت کرے گا تو اس کو کیسے کیسے انعامات سے نوازے گا۔ ایک انعام تو میں نے بتا دیا، کو جنت العدن سے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ جو میرے صدیق سے محبت کرے گا، اے جنت عدن میں اس کو تجھ میں ضرور داخل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی محبت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے رہیں، کرتے کرتے آپ کے پاس کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب آپ سیدنا صدیق اکبر کے عشق کو، عشق رسول کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ جب آنسو جاری ہو جائیں تو سمجھ لینا آپ کے دل میں صدیق اکبر کی محبت آ گئی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کی طرف توجہ فرما دی ہے، یہ یاد رکھنا۔ جنگ تبوک کا واقعہ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مال لے آؤ، سارے صحابہ مال لے آؤ، کوئی بھی نہ بچے۔ سارے صحابہ اپنے اپنے، کوئی 10% لے آیا، کوئی 20% لے آیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کا سامان آدھا آدھا کر لیا، بالکل آف کر دیے۔ 10 کپڑے تھے تو 5 ادھر رکھ دیے، 5 ادھر رکھ دیے۔ اگر کوئی بھی چیز تھی اس کو آدھا آدھا کر لیا، اور میرا سامان کا ایک ڈھیر لگ گیا گھر میں، باوجود آدھا آدھا کرنے کے ایک بڑا ڈھیر لگ گیا، وہ میں نے آدھا لے آ کر حضور کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اسی طرح دوسرے صحابہ کرام سیدنا عثمان غنی نے بھی بہت زیادہ مال دیا۔ عبد الرحمن بن عوف یہ بڑے ماشاءاللہ صحابی تھے، اللہ نے ان کو عطا کیا تھا تو انہوں نے اپنے ان کے مطابق مال عطا فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، آپ گھر میں گئے، گھر کا سارا سامان ایک کنٹری میں جمع کر دیا، سارا سامان، گھر میں کچھ بھی نہیں رہنے دیا، تاکہ دیوار پر ہاتھ لگا کر دیکھتے کوئی سوئی نہ رہ گئی ہو، یہ سوئی بھی کسی مجاہد کے کام آ جائے گی۔ پھر فرمایا کہ جو گھر میں جو روٹیاں پکتی ہیں توے پر، وہ توا بھی ساتھ لے آئے، کپڑے تک اتار دیے، اپنے امامہ شریف، کرتا، تہبند، ہر چیز اتار کر گٹھی میں رکھ دی۔ سرکار نے مانگا ہے کوئی چیز بچنے نہ پائے، سبحان اللہ، کوئی چیز میرے گھر میں رہنے نہ پائے۔ صرف ایک ٹاٹ کا بوریا لیا، ٹاٹ کا بوریا جس کو اب یہ سیڑھی والی بوری کہتے ہیں، تو وہ سیڑھی والی بوری یا ٹاٹ کا بوریا لیا، وہ پہن لیا، اور اس کو باندھنے کے لیے یہ جو کھجور کے جو کانٹے لگے ہوتے ہیں، کھجور کے تنے کے ساتھ وہ کانٹے لگے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو سی دیا۔
وہ باندھ کر سامان لے کر، اتنا سامان نہیں بنا تھا گو کہ، لیکن دیکھیں کہ سارے کا سارا لے کے آ گئے، وہ باندھ کر ٹاٹ کا بوریا باندھ کر اب حضور کی خدمت میں وہ سامان لے کر حاضر ہو گئے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے کسی سے نہیں پوچھا تھا کہ تم گھر کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو، لیکن جب سیدنا صدیق اکبر یہ سامان لے کر آئے تو آپ نے پوچھا ہے صدیق گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ سبحان اللہ، گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں، نہیں، آپ نے فرمایا میں اللہ اور رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ کو اور رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، نام نہیں کہا، اللہ اور رسول کو۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ کا مفہوم بتا رہا ہوں، آپ جا کر دیکھ لیں، اللہ رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام راضی ہو گئے، اسی وقت آپ مسکرانے لگے، آپ نے تبسم فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ صدیق تھوڑا سا پیچھے ہٹ جا، جبریل حاضر ہوا ہے، سبحان اللہ، جبریل میرے پاس حاضر ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی، اس نے بھی ٹاٹ کا بوریا کا وہ لباس پہنا ہوا ہے۔ جب جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل یہ کیا ہے معاملہ ہے، تو نے بھی صدیق کی طرح ٹاٹ کا بوریا کا لباس پہن لیا ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آج صرف میں نہیں، آسمان کے سارے فرشتوں نے یہ لباس پہنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کو صدیق کا یہ لباس ایسا پسند آیا ہے، اس نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ سارے کے سارے یہ لباس پہنو۔ اللہ کی صدیق اکبر سے محبت دیکھیں، پھر آگے دیکھیں، علامہ اقبال کا ایک شعر سنا ہوگا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سبحان اللہ، اس شعر کا مصداق بھی آپ بنے سیدنا صدیق اکبر۔ کیسے؟ اسی وقت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے میرے صدیق سے پوچھو مجھ سے راضی ہے؟ سبحان اللہ، میرے صدیق سے پوچھو مجھ سے راضی ہے؟ آپ نے جب صدیق اکبر کو یہ بات بتائی تو صدیق اکبر چیخ ماری، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ سے راضی ہوں، سبحان اللہ، میں اللہ سے راضی ہوں۔ خدا پوچھ رہا ہے، آج پوری مخلوق پوری امت یہ دعا کرتی ہے یا اللہ تو راضی ہو جا، اللہ کہتا ہے صدیق تو راضی ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اتنی اللہ، بڑی شان عطا کی، اور لوگ ان کے بارے میں اختلاف رائے رکھیں، ہرگز ان کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے، ہرگز ان کی عقل کام نہیں کر رہی۔ جو اتنی بڑی شان کے صحابی اور اتنی بڑی شان کے ہمارے خلیفۃ المسلمین ہوں اور حضور کے یار غار ہوں، اور اتنی بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہو، اور اس پر اعتراض کر کے اپنے آپ کو اللہ سے بھی دور کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب سے بھی دور کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آخری بات کہہ کر بیان کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور کے اس پیارے صحابی سیدنا صدیق اکبر سے محبت کتنی ہے۔ ایک دفعہ میرے آقا علیہ السلام اپنے ذاتی جو کام تھے وہ صدیق اکبر کو بتاتے تھے۔ آپ نے صدیق کو بلایا، صدیق یہ انگوٹھی ہے، اس پر اللہ کا نام لکھوا کر لیا، اللہ کا نام لکھوا۔ آپ نے وہ انگوٹھی لی، مصور کے پاس گئے جن نے نام کندہ کرنا تھا، اس کے پاس گئے، جب انگوٹھی دے دی دل میں خیال آیا کہ اللہ کا نام اکیلا اچھا نہیں لگے گا، اس کے ساتھ محمد کا نام بھی ہونا چاہیے، محمد کا نام بھی ہونا چاہیے۔ تو آپ نے اسے فوراً کہا کہ اللہ اور محمد اکٹھے لکھ دو، محبت دیکھیں، جدا نہیں کرنا، اللہ اور محمد کے نام کو۔ اب دیکھیں یہاں عقیدہ ہے نا، ایک کسی جگہ پہ لکھا ہوا تھا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جب ہم نے کہنا شروع کیا کہ ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، تو وہ کہنے لگے ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ وہ اس عقیدے کی اعتراض کے طور پر لکھ رہے ہیں، ورنہ ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے کہ اللہ کا بالکل اللہ کافی ہے، لیکن اللہ جس کو منوانا چاہتا ہے اس کو چھوڑ کر اگر اللہ کو مانو گے تو اللہ نہیں ملے گا۔ اللہ منوانا چاہتا ہے کہ اپنے حبیب کو، اللہ منوانا چاہتا ہے اپنے دوستوں کو، اگر اس کو چھوڑ کر صرف اللہ کے پاس جاؤ گے تو اللہ کبھی نہیں ملے گا۔ تو یہ عقیدہ سیدنا صدیق اکبر نے دیا کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، اللہ کو رسول سے جدا نہیں کیا، انگوٹھی پہ لکھوایا اللہ اور محمد، لے کر آئے، جب تک
حضور کی بارگاہ تک نہیں پہنچے تھے، یہ دونوں نام لکھے ہوئے تھے، اللہ محمد اللہ محمد۔ جب حضور کے ہاتھ دست مبارک میں انگوٹھی دی تو نقشہ بدل چکا تھا۔ میرے آقا نے دیکھا، بلایا، اے صدیق ادھر آئے۔ آپ نے کہا میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ صرف اللہ کا نام لکھوا کے لاؤ، تم اللہ محمد اور ابو بکر کا نام لکھوا کے آ گئے ہو۔ سبحان اللہ۔ اس وقت تک تیسرا نام ابو بکر اللہ نے لکھوا دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی وقت جبرائیل حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ ابو بکر کی غیرت عشق نے گوارا نہ کیا کہ میرے نام سے میرے حبیب کا نام جدا ہو، تو میری غیرت نے بھی گوارا نہ کیا محمد میرے حبیب کے ساتھ ابو بکر کا نام جدا ہو۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ محمد کا نام لکھوا دیا اسی عشق میں، تو میں نے محمد کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کے ساتھ ابو بکر کا نام لکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء تو اللہ۔ یہ تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے محبت۔ ابھی اگلے انشاءاللہ بیان میں آگے بتاؤں گا کہ کس طرح حضور کی پیروی کرتے ہوئے، اتباع کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے آپ فنا فی الرسول، اور ایسے فنا فی الرسول ہوئے کہ ان جیسا فنا فی الرسول آج تک کوئی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہو سکا۔ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم تو عمل کی طور پر عمل کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر بڑھ گئے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم سے ابو بکر ایمان میں بھی بڑھا ہوا ہے۔ یہ حضرت عمر گواہی دے رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کی کہ ابو بکر عمل میں ہی نہیں بلکہ ایمان میں بھی ہم سے برتری لے گیا۔ اگلے انشاءاللہ نشست میں جب بیان کروں گا تو آپ کے فنا فی الرسول ہونے کی جو واقعات ہیں، کس طرح فنا فی الرسول ہوئے، کس طرح حضور کی فرما برداری کی، اور ہمیں کیا سبق ملتا ہے آپ کی سیرت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت نصیب فرمائے اور ان کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنے کی توفیق اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ابھی ختم خواجہ